بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کرنٹ افیئر کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات۔ اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے پاکستان تحریک انقلاب کے چیئرمین عقیل عباس صاحب کو۔ جیسے کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آج کے موجودہ جو حالات ہیں پاکستان اور بھارت کے، پاکستان ہر طرح چاہتا ہے کہ ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات ہوں، یہ ہماری خارجہ پالیسی میں شامل ہیں۔ ہندوستان کے شہر کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر ہمارے مسلمان بہن ہمارا پیٹا جا رہا ہے، مسلم فسادات بھڑک اٹھے ہیں۔ اس سازش میں کون لوگ شامل ہیں؟ جی بتائیے گا، آپ کا کیا اس بارے میں موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شاہ صاحب، آپ نے جو گفتگو کی ہے بھارت کے بارے میں، تو بھارت نے جو حرکت کی تھی پاکستان کی فضائی حدود کے خلاف جو کی تھی، اور جو ہمارے پاکستان کے عظیم سپوتوں نے، جو ایئر فورس کے ہمارے شہین ہیں، انہوں نے اس کو جس طرح ناکام بنایا، پوری دنیا نے اس کو دیکھا۔ اور وہ خود وہ جو پائلٹ ہے ابھی لندن، کیا نام بتا، وہ خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ ایک مثال ہے ہماری فورس کی۔ ہماری فورس دنیا کی عظیم فورسوں میں سے ہے، چاہے وہ آرمی ہے، چاہے وہ نیوی ہے، چاہے وہ ایئر فورس ہے۔ تو بھارت کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اس کی جو سپوت ہیں ہماری، خصوصاً جو ہماری ڈیفینس سروس ہے، وہ زیادہ فی سبیل اللہ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کو کوئی ڈر نہیں، نہ ہمیں عوام کو ڈر ہے، نہ ہماری فوج کو ڈر ہے، کہ ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ کفار لڑیں۔ ہمارا تو جو درجہ ہے وہ سیدھے سیدھے شہید کا ہوتا ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ تو اس لیے یہ بھارت کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اور ابھی اس نے جو ظلم و جبر جو اس نے مسلمانوں پہ ڈھایا ہوا ہے، جو ستم کر رہا ہے، یہ اب یہ سمجھے کہ یہ تحریک چل پڑی ہے، اب یہ رکنی نہیں ہے، اب بھارت کے ٹکڑے ہوں گے۔ اس کی ابتدا مودی نے خود کر دی۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ یوم دفاع کے حوالے سے 1965 کی بات کرتے ہیں ہم، MMA عالم جنہوں نے چند سیکٹوں میں ہندوستان کے ہتھیاروں کو مار گرایا تھا۔ اس عظیم فوج کے سامنے جب دشمن اس طرح کی حرکات کرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہیے؟ جہاد کرنا چاہیے یا کیا معاملات کرنے چاہیے؟ سیاسی نوعیت پر لے کے جانا چاہیے؟ اس خارجہ پالیسی میں تعلقات تو بہتر بناتے ہیں ہم لوگ۔ دیکھیں جی، ہمارے وہ جو عظیم سپوت تھے MM عالم صاحب، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، فوت کر چکے، تو ان کا جو سلسلہ تھا وہ تو ہمارے ان عظیم سپوتوں نے وہ جاری رکھا ہو، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے وہ سلسلہ وہیں پہ ہے۔ ہمارا ہر ایئر فورس کا جوان MM عالم ہی ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اختلاف اپنی جگہ ہیں، PTI والوں سے یا عمران صاحب سے، لیکن عمران صاحب کی جو پالیسی ہے نا اپنا یہ کشمیر کے بارے میں یا انڈیا کے بارے میں سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے۔ دیکھیں جی، کشمیر کا مسئلہ اگر سفارتی طور پہ حل ہوتا ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ جنگ مسرت کرنا یا جنگ ہونا، کیونکہ یہ ایٹمی جنگیں ہیں، یہ تو کسی کے مفاد میں نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مفاد میں ہے تو ان کے مفاد میں نہیں ہے، ساروں کے لیے مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس چیز کو لے رہے ہیں، وہ میرے خیال میں صحیح ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ اقدامات حکومت کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن موجودہ لائے عمل کیا ہوگا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اور ممالک، ہمارے جو بھائی ہیں مسلمان، وہاں سے جو آواز نہیں اٹھتی، وہ جب ووٹنگ ڈالنے جاتے ہیں اقوام متحدہ میں تو وہ اس کے حق میں ڈالتے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے فورسز بھی بنائی ہوئی ہے مسلمانوں کے نام پہ، لیکن اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا کشمیر پہ۔ ایک پاکستان اکیلا یہ جنگ لڑا ہے، اگر آپ صحیح معنی میں دیکھیں تو اکیلا جنگ لڑا ہے پاکستان، اور اس کے ساتھ کون ہے؟ جو دبی دبی آوازیں آتی ہیں، جو اوپن آوازیں آتی ہیں، یا ترکی کی آتی ہیں یا ملیشیا کی آتی ہیں، اس کے علاوہ تو کسی کی نہیں آ رہی۔ آپ کو آ رہی تو بتائیں۔ جی، آج کا جو موضوع تھا، ٹاپک تھا پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات، مسئلہ کشمیر اور پاک فوج کے حوالے سے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک، تمام اسلامی ممالک کے ساتھ مل جائیں کشمیر کے موقف پر، اور اس پر ڈٹ کر ہم جو ہے نا دشمن کا مقابلہ کریں۔ آج کے پروگرام کا وقت اختتام ہوتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔